خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جون۔ دوستو، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام سے ہم نے مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 9ویں باب کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور ہم نے ذکر کیا تھا ایک معجزے کا، وہ معجزہ جو ہیکل کی سیڑھیوں پر پیش آیا، اور وہاں ہم نے اس جنم کے اندھے کو دیکھا جس کا نام بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے ایک سوال کیا جو سال ہر سال کی غلط تفسیر اور غلط تعلیم کا نتیجہ تھا کہ کس نے گناہ کیا کہ یہ اندھا پیدا ہوا، اس نے یا اس کے ماں باپ نے؟ اور میں نے آپ کو وہ وجوہات بھی بتائی تھی جس وجہ سے یہ غلط تعلیم مروج تھی۔ یسوع مسیح نے کہا، نہ اس نے نہ اس کے ماں باپ نے۔ ہر بیماری، ہر معذوری کسی نہ کسی کے گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتی، اور اس شخص کی معذوری اس لیے ہے کہ اس کے وسیلے سے خدا کا نام جلال پائے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے مٹی لی، تھوک سے اس کو سانا، اس اندھے کی آنکھوں پر لگایا اور اس کو حکم دیا کہ جا اور شیلوہ کے حوض پر اس کو دھو لے۔ وہ گیا، اس نے ویسا ہی کیا جیسا خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا، اور اس کو بینائی مل گئی۔ وہ واپس آیا تو لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ وہ پوچھتے رہے کہ یہ کون ہے، کیا یہ وہی شخص ہے یا اس کا کوئی ہم شکل ہے؟ اس شخص نے گواہی دی کہ میں وہی ہوں، میرے ساتھ اس طرح سے ہوا، اور اب میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں۔ پہلے میں اندھا تھا، اب میں دیکھ سکتا ہوں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، اس معجزے سے متعلق ابھی بہت سی اور باتیں ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ آئیے ہم آج کے حوالے کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کریں۔ ہمارا آج کا حوالہ ہے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 9واں باب، اس کی 13ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے، اور جس روز یسوع نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھیں وہ سبت کا دن تھا۔ پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا، تو کس طرح بینا ہوا؟ اس نے ان سے کہا، اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی، پھر میں نے دھو لیا اور اب بینا ہوں۔ پس بعض فریسی کہنے لگے، یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں، کیونکہ سبت کے دن کو نہیں مانتا۔ مگر بعض نے کہا کہ گناہ گار آدمی کیوں کر ایسے معجزے دکھا سکتا ہے؟ پس ان میں اختلاف ہوا۔ لیکن یہودیوں کو یقین نہ آیا کہ یہ اندھا تھا اور بینا ہو گیا ہے، جب تک انہوں نے اس کے ماں باپ کو جو بینا ہو گیا تھا بلا کر ان سے نہ پوچھ لیا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم کہتے ہو کہ اندھا پیدا ہوا تھا؟ پھر وہ اب کیوں کر دیکھتا ہے؟ اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور اندھا پیدا ہوا تھا، لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ وہ اب کیوں کر دیکھتا ہے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولی۔ وہ تو بالغ ہے، اسی سے پوچھو، وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا۔ یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا، کیونکہ یہودی ایکا کر چکے تھے کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو عبادت خانہ سے خارج کیا جائے۔ اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ بالغ ہے، اسی سے پوچھو۔ بس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا کہ خدا کی تمجید کر، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہ گار ہے۔ اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ وہ گناہ گار ہے یا نہیں، ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، اب بینا ہوں۔ پھر انہوں نے اس سے کہا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کس طرح تیری آنکھیں کھولی؟ اس نے انہیں جواب دیا، میں تو تم سے کہہ چکا اور تم نے سنا، دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ وہ اسے برا بھلا کہنے لگے کہ تو ہی اس کا شاگرد ہے، ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں،
ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے، مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہ کہاں کا ہے۔ اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا، یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، تو تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا، تو ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ تشویش تفتیش میں بدل گئی۔ وہ پڑوسی، وہ ارد گرد کے رہنے والے لوگ، وہ روز ہیکل میں آنے جانے والے لوگ جو اس اندھے کو پہلے سے جانتے تھے، حیران تھے کہ اس کو کیوں کر شفا مل گئی۔ جب ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو وہ اپنا مقدمہ لے کر فریسیوں کے پاس چلے گئے، اور ظاہر ہے کہ ان کو ایسا ہی کرنا تھا، کیونکہ جو چیز انسان کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کا جواب استادوں سے مل جایا کرتا ہے، اور فریسی دوسروں سے زیادہ بہتر شریعت کے جاننے والے لوگ تھے۔ لیکن جیسا کہ آج کے حوالے میں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے دلوں کو سخت کر چکے ہیں، وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی دیکھنا نہیں چاہتے، وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ماننا نہیں چاہتے۔ اب ایسے لوگ کیا تفتیش کریں گے؟ ایسے لوگ کیا تحقیق کریں گے اس معجزے کی؟ دوستو، پچھلے پروگرام میں نے آپ کو کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے بڑے انوکھے انداز میں یہ معجزہ کیا۔ مٹی لی، تھوک سے سانی اس شخص کی آنکھوں پر لگائی، اس کو حکم دیا کہ جا حوض میں جا کر دھو لے۔ ایک وجہ میں نے آپ کو اس کی پچھلے پروگرام میں بتائی تھی، اور میں نے کہا تھا اس کی دوسری وجہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ اور دوسری وجہ یہاں پر درج ہے کہ جس دن یہ معجزہ ہوا وہ سبت کا دن تھا۔ جس طرح اس زمانے میں بیماری کے بارے میں، خاص کر طویل المیعاد بیماری کے بارے میں اور معذوری کے بارے میں بہت ساری غلط تعلیم جو غلط تفسیر پر مبنی تھی، مروج تھی، اسی طرح سبت کے بارے میں بھی بہت ساری غلط تعلیم لوگ حاصل کر چکے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بعض دفعہ جان کر سبت پر کچھ معجزات کیے۔ ہم نے 5ویں باب میں بھی دیکھا تھا کہ بیت حسدہ کے کنارے پڑے ہوئے ایک شخص کو جو کہ 38 سال سے مفلوج تھا، خداوند یسوع مسیح نے سبت کے دن شفا دی تھی، اور یہاں سے ایک بحث شروع ہو گئی تھی۔ یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے مروجات سبت کے اصولوں کو توڑا۔ سب سے پہلے اس نے مٹی لی، اس نے زمین کو کھودا مٹی جمع کرنے کے لیے، پھر اس نے اس مٹی میں اپنا تھوک شامل کر کے اس کو سانا، اس کو گوندھا، اور پھر اس نے اس مٹی کا لیپ اس شخص کی آنکھوں پر لگایا۔ یہ وہ سب کام تھے جو سبت کے دن کرنا ممنوع تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کو حکم دیا کہ وہ بھی شیلوہ کے حوض پر جائے، اور شیلوہ کا حوض نزدیک نہیں تھا، اس کو کافی فاصلہ طے کر کر وہاں جانا تھا۔ ان ساری باتوں سے یہ لگتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے سبت کو توڑا، اور یہی الزام فریسی ان پر لگائیں گے کہ یہ شخص تو گناہ گار ہے، یہ سبت کو نہیں مانتا، یہ سبت کو توڑتا ہے۔ میرے خیال میں اس معجزے کو اسی طرح سے کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ دن سبت کا دن تھا۔ اس اندھے شخص کو وہ لوگ جو حیران تھے، پریشان تھے، تشویش میں تھے، لے کر فریسیوں کے پاس چلے گئے۔ فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، اور اس نے ان کے سامنے وہ ساری کہانی من و ان دہرا دی۔ اس نے بتایا کہ کیا کچھ ہوا۔
اور جیسے ہی فریسیوں نے یہ سنا کہ یہ سارے کام سبت کے دن ہوئے تھے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر گناہ گار کا لیبل لگا دیا۔ یہ شخص تو گناہ گار ہے، یہ کیسے معجزہ کر سکتا ہے، یہ کیسے ایک جنم کے اندھے کو شفا دے سکتا ہے؟ وہ جو سبت کو نہیں مانتا وہ شریعت کا گناہ گار ہے، وہ راست باز نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو وہ معجزہ نہیں کر سکتا۔ لیکن انہی میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ گناہ گار ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ لکھا ہے لوگوں میں اختلاف ہو گیا، کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ یسوع گناہ گار ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ بے گناہ ہے۔ انہوں نے کہا چلو اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اس کا بڑا تیکھا سا جواب تھا کہ میری دانست میں وہ نبی ہے۔ اس یہودی معاشرے میں نبیوں کو ایک بہت اعلیٰ مقام حاصل تھا، اور پھر نبیوں میں بھی موسیٰ کو سب سے ممتاز مقام حاصل تھا۔ وہ نبیوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، اور ان کو پرانے عہد نامہ سے معلوم تھا کہ ان میں سے کچھ نبیوں نے معجزات بھی دکھائے تھے، جیسے کہ ایلیا اور الیشا نے۔ اس شخص نے کہا شاید میں تم جتنی الہیات تو نہیں جانتا، میرے پاس شاید کلام مقدس کا بھی اتنا علم نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے، اس نے مجھے بینائی عطا کی ہے، تو وہ ضرور کوئی نبی ہے۔ لیکن ان روحانی اندھوں کو ابھی بھی یقین نہیں آیا۔ وہ شخص جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا گواہی دے رہا ہے۔ وہ لوگ جو اس کو بچپن سے جانتے ہیں، جو لوگ اسے روز دیکھا کرتے تھے، گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اندھا تھا، اب یہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن جو روحانی طور پر اندھے ہیں، جن کے پاس بصیرت نہیں ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کم اعتقادی، بے اعتقادی، بے ایمانی ہٹ دھرم ہوتی ہے، وہ نہیں مانتی۔ انہوں نے کہا اچھا تم سب تو یہ کہہ رہے ہو، یہ شخص بھی یہی کہہ رہا ہے، لیکن جب تک ہم اس کے ماں باپ سے نہ پوچھ لیں ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ سو انہوں نے اس کے ماں باپ کو بلوا لیا اور ان سے تفتیش شروع کر دی۔ اس کے ماں باپ نے ایک بڑا کورا سا جواب دیا، ہاں یہ حقیقت ہے کہ یہ ہمارا ہی بیٹا ہے، ہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ اندھا پیدا ہوا تھا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ کیسے بینا ہو گیا، اس کو کس نے بصارت عطا کر دی ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کس کے وسیلے سے ہوا۔ اور وہ فریسیوں کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ خود بالغ ہے، اسی سے پوچھ لو۔ لیکن یوحنا ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا انہوں نے فریسیوں کے ڈر سے کیا تھا، لیکن یوحنا رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا انہوں نے فریسیوں کے ڈر سے کیا تھا، اور انہوں نے یہ بتایا نہیں کہ ان کے بیٹے کو شفا کیسے ملی تھی۔ اب وہ فریسیوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ یوحنا رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ فریسی اس بات پر ایکا کر چکے تھے کہ جو بھی یسوع کو مسیح مانے گا اس کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا جائے گا، اس کو خدا کے لوگوں کی جماعت میں سے نکال دیا جائے گا، اس کو ہیکل میں سے نکال دیا جائے گا، اس کو خدا کے مذہب میں سے خارج کر دیا جائے گا۔ وہ ایکا کر چکے ہیں، وہ اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ وہ مزید یسوع کی برداشت نہیں کر سکتے، وہ کھلم کھلا دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو ایمان نہیں رکھتے، بے ایمانی کی پہلی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہوتی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ کتنی دفعہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے نشان مانگا، اور خداوند یسوع مسیح بھی جب بہت تنگ آ گئے ان کی ان فرمائشوں سے، تو انہوں نے کہا کہ اس زناکار نسل کو یونا کے نشان کے علاوہ کوئی اور نشان نہیں دیا جائے گا۔ بے اعتقادی، بے ایمانی نشان طلب کرتی ہے،
बे इत्तेकादी, बे ईमानी हट धर्म होती है, मानने के लिए तैयार नहीं होती, और बेईमानी और बेइत्तेकादी दुश्मनी पर उतर आती है। हम देखते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह के दुश्मन हो गए हैं, और ना सिर्फ उनके दुश्मन हो गए हैं, उन्होंने उन लोगों से भी बदला लेने की ठान ली है जो उनको मसीह मानने के लिए तैयार हो चुके हैं। आगे लिखा है, बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि ये आदमी गुनाहगार है। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार है या नहीं। एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब बीना हूं। फिर उन्होंने उससे कहा, उसने तेरे साथ क्या किया? किस तरह तेरी आंखें खोलीं? उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने ना सुना। दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? और लिखा है, वो उसे बुरा भला कहने लगे। उसके माँ बाप के कहने पर उन्होंने उस शख्स को दोबारा अपने दरमियान बुला लिया और उसको कहने लगे, खुदा की तमजीद कर, ये आदमी गुनाहगार है। ये फिक्रा खुदा की तमजीद कर इससे पहले भी खुदा के कलाम में आ चुका है। जब अक्कन जिसने चोरी की थी यशवा के सामने पेश हुआ तो यशवा ने अक्कन को यही बात की थी, खुदा की तमजीद कर। इसका मतलब था कि खुदा के नाम की कसम खा, खुदा की तमजीद करके ये बता कि सच क्या है। वही बात यहां पर फरीसी भी कह रहे हैं, खुदा की तमजीद कर, हल्फन हमें बता कि सच क्या है, क्योंकि ये आदमी तो गुनाहगार है। अब देखें, जो भी तफ्तीश कर रहा होता है वो तब तक इल्जाम नहीं लगाता जब तक उसने सब लोगों की बात ना सुन ली हो। लेकिन यहां तो फरीसियों ने पहले से ही इस बात का यकीन कर लिया है कि यस्सु गुनाहगार है। वो उस शख्स को भी मजबूर कर रहे हैं कि खुदा की तमजीद करके कसम खा के कहे कि ये आदमी गुनाहगार है। और वो कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि ये गुनाहगार है या नहीं, बस इतना जानता हूं कि मैं अंधा था, अब देख सकता हूं। जो कुछ उसके साथ बीती थी उसने वो दोबारा बयान कर दी। उन्होंने उससे कहा, तू हमें दोबारा सब कुछ बता। और अब वो उनका तमस्खुर उड़ा रहा है। उसने कहा, क्यों दोबारा सुनना चाहते हो? एक दफा बता चुका हूं, क्या तुमने उस वक्त नहीं सुना? क्या तुम भी उसके पीछे जाना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? उस शख्स की ये बात उनके लिए गाली से कम नहीं थी। वो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के साथ मंसूब नहीं करना चाहते थे, लिहाजा वो उस शख्स के साथ गालम गलोच करने लगे, उसको बुरा भला कहने लगे। जहालत, बेईमानी मुंह जोर होती है, वो मुंह जोरी दिखाती है। उन्होंने कहा, हम क्यों उसके शागिर्द हों? हम तो मूसा के शागिर्द हैं और हम जानते हैं कि मूसा कौन था, लेकिन इस शख्स को नहीं जानते कि ये कहाँ का है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बनी इसराइल के यहूदियों के जहन में नबियों का बहुत बुलंद मर्तबा था। वो उनको बहुत इज्जत और तकरीम की निगाह से देखा करते थे, और फिर नबियों का सरखेल मूसा था। उन्होंने कहा, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। मूसा को हम जानते हैं कि वो कहाँ का था। हम ये भी जानते हैं कि उसने हमें खुदा की शरीयत अता की और हम उसकी दी हुई शरीयत पर अमल करते हैं। हम तो मूसा के शागिर्द हैं, हम तो मूसा के पीछे चलने वाले लोग हैं। इस यस्सु के बारे में तो हम नहीं जानते कि ये कहाँ का है। अब देखिए, गलत बयानी शुरू हो गई। इससे पहले बारहा वो यस्सु को नासरत से मंसूब कर चुके। वो यस्सु को यस्सु नासरी कहते हुए आए हैं। उनको मालूम है कि यस्सु कहाँ का है, लेकिन उनकी बेईमानी ने, उनकी बेइत्तेकादी ने उनकी आंखों पर पट्टियां बांध दी हैं।
وہ یہ ماننا نہیں چاہتے کہ یسوع نبی ہو سکتا ہے، یسوع مسیح ہو سکتا ہے۔ دوستو، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جیسے جیسے یہ مقدمہ آگے چلتا چلا جا رہا ہے، جیسے جیسے گواہیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، جیسے جیسے بحث آگے چل رہی ہے، اس شخص کے جو پہلے اندھا تھا اور اب بینا ہے، اس کے اپنے اعتماد میں اضافہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ابھی اس نے فریسیوں کو ایک طعنہ دیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ دلیری کے ساتھ ان سے بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی۔ دوستو، یہ بہت گہری بات ہے۔ شاید اس شخص کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو میری بند آنکھیں کھولنے پر قادر ہے، وہ اس دنیا کا نہیں ہو سکتا۔ جو اتنا بڑا معجزہ دکھا سکتا ہے، جو ایک جنم کے اندھے کی بینائی کو بحال کر سکتا ہے، وہ اس دنیا کا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ شخص ان سے یہ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے وہ کہاں کا ہے۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا کہ شاید اس شخص کو خود نہیں معلوم تھا وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا بااعتماد ہو گیا ہے کہ وہ فریسیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔ پچھلے پروگرام کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس ترقی کر چکی ہے، لیکن اس نے ابھی تک اتنی ترقی نہیں کی کہ کسی جنم کے اندھے کی بینائی کو بحال کر دے۔ وہ شخص بھی فریسیوں کو یہی کہتا ہے کہ آج تک یہ سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کو شفا دے دی ہو۔ اور یہ بات 2000 سال پہلے کی ہے۔ آج 2000 سال بعد بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج تک یہ سننے میں نہیں آیا کہ یسوع کے علاوہ کسی نے جنم کے اندھے کو شفا دی ہو۔ اور اس کا نتیجہ جو اس شخص نے نکالا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی خدا کی طرف سے نہ ہو، اگر کوئی راست باز نہ ہو تو وہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یاد رہے، مقابلہ ہے فریسیوں کے ساتھ۔ فریسیوں نے پہلے ہی خداوند یسوع مسیح پر یہ لیبل لگا دیا ہے کہ یہ گناہگار ہے۔ اور کیوں گناہگار ہے؟ اس لیے کہ یہ سبت کو نہیں مانتا۔ دوسری طرف یہ جنم کا اندھا جو اب شفا پا چکا ہے، ان کی ہر بات کا ترکی بترکی جواب دے رہا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح گناہگار نہیں ہو سکتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، تو تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا، تو ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ بے ایمانی، بے اعتقادی مانتی نہیں ہے۔ بے ایمانی دشمنی پر اتر آتی ہے۔ بے ایمانی غیر منطقی ہوتی ہے۔ وہ دلیل کو نہیں مانتی، وہ سامنے ہوئی بات کا انکار کرتی ہے، وہ ثبوت مانگتی ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بے ایمانی گستاخی پر اتر آتی ہے۔ وہ بالکل نیچے گر گئے۔ انہوں نے کہا، تو جنم کا اندھا، جو اندھا پیدا ہوا تھا، تو خود کسی کے گناہ کی پیداوار ہے۔ یا تو تیرے باپ دادا نے گناہ کیا یا تو نے کوئی گناہ کیا تھا کہ تو اندھا پیدا ہوا۔ تو ہم سے بحث کرے گا؟ ہم جو فریسی ہیں، خدا کے کلام کے، شریعت کے جاننے والے ہیں، ہم جو راست باز ہیں، کیا تو ہم سے بحث کرے گا؟ تو خود گناہ گار ہے اور تو ایک گناہ گار کو راست باز بنانے پر تلا ہوا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور لکھا ہے انہوں نے اس کو
खारिज कर दिया। उन्होंने उसको अपनी जमात से खारिज कर दिया, उन्होंने उसको हैकल से खारिज कर दिया। वो ईमानदारों की जमात में अब शुमार नहीं हो सकता, वो एक्स कम्युनिकेट कर दिया गया है। देखें इस बेचारे की किस्मत। अंधा था तो हैकल में नहीं जा सकता, इबादत नहीं कर सकता, खुदा की हजूरी से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता, क्योंकि जिस्मानी तौर पर एक ऐब लेकर पैदा हुआ था। जब बिनाई मिली तो उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या रही होगी? यही ना कि अब मैं खुदा के लोगों के साथ, खुदा की जमात के साथ हैकल के अंदर जाकर खुदा की हजूरी में उस जिंदा खुदा की इबादत करूंगा, उसकी परस्तिश करूंगा। लेकिन उसकी खुशी पूरी नहीं हुई। मजहब के ठेकेदारों ने, वो जो खुद को बहुत रास्तबाज गर्दानते थे, वो जो ये समझते थे कि उनको पूरे दीन की खबर है, पूरे दीन का इल्म है, उन्होंने उसको हैकल से निकाल दिया, खारिज कर दिया। वो जहां था वहीं पर वापस आ गया। लेकिन इस पूरे सफर में क्या हुआ कि उसकी जिस्मानी आंखें खुल चुकी हैं, अब वो देखने के काबिल हो गया है। दोस्तों, अभी एक मरहला बाकी है, अभी उसको बसारत मिली है, बसीरत रहती है। और बसीरत कैसे मिली, इसका जिक्र हम अगले प्रोग्राम में करेंगे। सो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम नूरे हयात की अगली किस्त। दोस्तों, हमारे राब्ते की तमाम तर तफसीलात आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। हमें कॉल कीजिए, ईमेल भेजिए, स्काइप या फेसबुक के हवाले से हमसे राब्ता कीजिए। हमें हमेशा आपके कीमती मशवरों का इंतज़ार रहता है। हमें बताइए आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको इंजील मुकद्दस या बाइबल मुकद्दस चाहिए तो तब भी अपना नाम और पता हमें इरसाल कर दीजिए। हम जल्द अज जल्द इन्हें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरी दुआ है कि जैसे खुदावंद ने उस अंधे की आंखें खोली और वो इस काबिल हो गया कि मजहब के ठेकेदारों के सामने खड़ा होकर गवाही दे सके और उनकी बातों को गलत साबित कर सके, खुदा वैसी ही बिनाई, वैसी ही बसीरत हमें भी अता करे, मुझे भी और आपको भी अता करे, ताकि हम बीना हो जाएं और हम खुदा को वैसे ही जान सकें जैसा वो है। आमीन। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।